تو کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ صرف کھانے پینے سے ہی ٹوٹتا ہے۔ روزہ ٹوٹنے کی جو ایک اور صورت ہے جس کو عوام تو عوام، بعض خواص بھی جس سے ناواقف رہتے ہیں، کیونکہ مسئلہ معلوم نہیں ہے تو اس لیے ناواقف رہتے ہیں اور ان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ان کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ جب ہم بیت الخلاء میں جاتے ہیں تو پانی استعمال کرتے وقت بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بہت خاص مسئلہ ہے، اس پہ توجہ اور اس مسئلے کو عام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بہت سارے ہمارے علماء شرم کی وجہ سے نہیں بتا پاتے اور روزہ لوگ اس سے ٹوٹ جاتا ہے۔ جس وقت بیت الخلاء کے لیے انسان بیٹھتا ہے تو بیت الخلاء کا مقام کھلتا ہے اور اس کا تعلق انسان کے معدے سے ہے، تو ہم روزانہ کی طرح پانی بالکل استعمال کرتے ہیں اور بغیر کسی احتیاط کے استعمال کرتے ہیں۔ تو جو سرخ مقام ہوتا ہے، اگر وہاں پانی کا قطرہ جائے تو وہ مقام معدے میں پانی پہنچا دیتا ہے، تو اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اگر روزے کی حالت میں ہم بیت الخلاء کو جائیں تو اس وقت پانی کا استعمال کیسے کریں تاکہ ہمارا روزہ نہ ٹوٹے؟ جب ہم بالکل فارغ ہو جائیں، فارغ ہونے کے بعد ہم سانس یوں اوپر کو چڑھا کر کے روک لیں، کیونکہ دھونے کا پیریڈ جو ہے میرے خیال سے 3-4 سیکنڈ سے زیادہ نہیں لگتا اگر انسان جلدی سے دھو لے، یعنی یا اتنا وقت کہ ہم روزہ یعنی اپنی سانس روک سکیں۔ ہم آرام سے 5-7 سیکنڈ سانس ہر آدمی روک سکتا ہے، تو یوں اوپر کو سانس چڑھا کر آپ جو ہے وہ سانس روک لے۔ جب آپ اوپر کو سانس یعنی کہ لے کر کے روکیں گے تو جو پاخانے کا مقام ہے وہ بالکل بند ہو جائے گا۔ اب بند ہو جائے گا تو ہلکے ہاتھ سے آپ اس کو دھل لیں اور دھلنے کے بعد وہاں سے پانی صاف کرنے کے بعد پھر دھیرے سے سانس چھوڑیں تو اس کی وجہ سے پانی اندر نہیں جائے گا، تو آپ کا روزہ محفوظ رہے گا۔ ورنہ اگر آپ نے اس احتیاط سے استنجا نہیں کیا تو آپ عوام میں تو یہی مشہور ہے کہ بھئی کھائیں پیئیں، ناک سے پانی جائے، منہ سے پانی جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ صرف ناک اور منہ سے، کان میں پانی جائے تو روزہ تو نہیں ٹوٹتا، لیکن ناک میں جائے یا منہ میں جائے اور اس کے ذریعے حلق میں جائے تو پانی کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اسی طرح وہاں سے بھی پانی ہمارے معدے میں پہنچتا ہے اور لوگوں کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور لوگوں کو اس کی خبر بھی نہیں ہوتی، اور بیچارے سمجھتے ہیں میرے تو 300 روزے رکھیں، 2900 روزے رکھے، اور مسئلہ نہ معلوم ہونے کی وجہ سے وہ روزے سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، رمضان شریف کے روزے اتنے قیمتی ہے، اگر ایک روزہ بھی اپنے سے اللہ نہ کرے، اللہ کبھی وہ دن نہ لائے، اگر ایک روزہ بھی چھوٹ گیا بیماری سے یا کسی وجہ سے، آپ پوری زندگی اس کے بدلے میں روزہ رکھے، رمضان شریف کے روزے کی فضیلت جو ہے وہ فضیلت پوری زندگی کے روزے کو نہیں مل سکتی۔ اتنے فضیلت والے یہ روزے ہیں، اللہ پوری زندگی آخری دم تک ہمیں روزے صحیح طور پر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ کے ذہن میں بالکل آ گیا ہوگا۔ آپ اپنے گھر میں بھی جا کر کے بتائیں، شرمائے نہیں۔ یہ بہت کتنا، اب آپ کچھ سوچتے ہوں گے، میں یہ نہیں کہتا کہ کون کیا کرتا تھا، لیکن آپ کو ایک دم اچانک دل پہ کرنٹ لگا ہوگا، یار اس سے پہلے تو میں اتنی احتیاط سے پانی نہیں لیتا تھا روزے کی حالت میں، بلکہ آپ سوچتے بھی ہوں گے کہ میں نے تو پانی لیا اور ٹھنڈک میں نے خود محسوس کی، پانی کی ٹھنڈک خود محسوس کی نیچے کی طرف، تو آپ کو ایسا لگا ہوگا۔ تو کتنا اہم مسئلہ ہے، بتانا چاہیے۔ حق بولنے میں اللہ نہیں شرماتا، حق بیان کرنے میں رسول نہیں شرماتے، اس لیے اگر کسی کا روزہ مسئلہ بتانے کی وجہ سے بچ سکتا ہے تو ہمیں اپنے دوستوں کو، احباب کو، گھر والوں کو یہ مسائل بتانا چاہیے۔ اور حتی الامکان یہ کوشش ہوتی ہے کہ کوئی غلط بیانی نہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں منہ دکھانا ہے۔ میں اپنی بات آگے بڑھانے سے پہلے اچھا ہوا ایک بات مجھے یاد آ گئی کہ ایسا ہی ہوا، پچھلے سال میں نے ایک مسئلہ بیان کیا کہ وہ باہر شریعت میں لکھا ہوا ایک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی روزے کی حالت میں استنجا کرے مبالغے کے ساتھ،
यानी पानी लेते वक्त, बैतुल खला में पानी लेते वक्त मुबालगे के साथ, यानी बहुत दबा के या बहुत ज़्यादा वो पानी का इस्तेमाल करे और पानी ऐसी जगह पहुंच जाए जहां पर अमल देते वक्त हुक्ना रखा जाता है। वो आमतौर पे डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं ना, तो वो एनिमा देते हैं, तो वो कहाँ रखते हैं उसका सिरा, तो अगर वहां रखने तक, हुक्ना रखने की जगह तक पानी पहुंच जाए तो रोज़ा टूट जाता है। ये मसला बारिश शरीयत में है। तो मैंने ये बात अपने उसकी तशरीह करते वक्त मैंने कही थी, इसलिए एहतियात इसमें है और बेहतर इसमें है कि जब रोज़े की हालत में इस्तिंजा किया जाए तो सांस रोक करके इस्तिंजा की जाए, ये बेहतर है। इतना ही मसला है, ये बेहतर है ऐसा किया जाए। तो किसी ने मेरे सर डाल दिया कि वो तो कहते हैं कि ऐसा करना वाजिब है वरना रोज़ा टूट जाएगा। मेरे दोस्त ने, मुझे किसी ने बताया कि आपके नाम से ये बात फैल रही है कि आपने ऐसा कहा। मैंने कहा कि कोई पढ़ा लिखा आदमी तो ऐसी बात नहीं कर सकता। मैंने कोई वाजिब भी नहीं कहा, कोई फ़र्ज़ भी नहीं कहा और न मैंने उसका हुक्म दिया। हुज़ूर सदरुश शरिया रहमतुल्लाह अलैह ने ये लिखा है कि इस्तिंजा में पानी लेते वक्त मुबालगा करेगा और हुक्ना रखने की जगह पानी पहुंच जाएगा तो रोज़ा टूट जाएगा। उन्होंने ये लिखा। अब उसकी तशरीह में ये बात सिर्फ कही गई है, इसलिए एहतियातन पानी लेते वक्त सांस रोक ली जाए, ये बात कही गई। अल्लाह खैर करे। बहरहाल तो आप भी एहतियात करें। अब भी मैं वही कहता हूँ कि एहतियात करें, बेहतर है, अफजल है। वरना अगर कोई एहतियात नहीं करता, रोकना रखने की जगह तक पानी नहीं पहुँचता तो उसका रोज़ा थोड़ी टूटता है। तो इसलिए बातें समझा करें।